ڈانس کرنے والے، کرنے والیاں، دیکھنے والے اور ان چیزوں کو پروموٹ کرنے والے، تین طرح کے لوگ ہوں گے. کرنے والیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، دیکھنے والے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پہ سے پروموٹ کرنے والے آرگنائزرز یہ ہوں گے. تینوں کے حوالے سے قرآن کے احکام، احادیث کے احکام بڑے واضح ہیں. ٹھیک ہے، آپ غور کریں. میں آپ کو دو آیتیں عرض کرتا ہوں. وہ دو آیتیں اور ناچنے والیوں جنہیں ڈانسرز کہا جاتا ہے اور بڑے معزز القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ناچنے والیاں ہی اصل لفظ ہے ان کے لیے اردو کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ، ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا کہ عورتیں اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں، ٹھیک ہے، کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو. ٹھیک ہے، جیسے پاؤں کے اندر جو ہے وہ کوئی زیور پہنا ہوا ہے، زور سے مارے گی تو چھنکے گا، ٹھیک ہے، آواز دے گا. تو فرمایا عورتیں اپنے پاؤں چلنے کے اندر بھی، ڈانس میں نہیں، وہ تو بہت آگے کی بات ہوگی، چلنے میں بھی زمین پر اس طرح زور سے نہ ماریں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں، ان کا عمل اور قرآن کی اس آیت کا حکم، ذرا ان دونوں کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں. وہ تو پاؤں چھنکاتی اس لیے ہیں جی، کہ پتہ نہیں کیا کیا نظر آئے، زینت سے آگے کی چیزیں بھی نظر آ جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کی آیت مبارکہ، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. ٹھیک ہے، عورتیں اپنی زیب و زینت نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں پہ. پھر اس کے بعد محارم کا تذکرہ، باپ ہے، بیٹا، جن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے. تو لیکن باپ، بیٹے، محارم کے علاوہ جو ہے وہ صرف شوہر ہے. ٹھیک ہے، فرمایا عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے. یہ جو ناچنے والیاں ہوتی ہیں، یہ سارے ان کے باپ بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ سارے آگے محارم بیٹھے ہیں وہ اور ایک شوہر نامدار بیٹھا ہوا ہے اور یہ ان کے سامنے کر رہے ہیں. جو ان کا عمل ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کس قدر اس کے برخلاف ہے، کس قدر اس کے برخلاف ہے. یہ میں نے آیات عرض کی ہے ناچنے والیوں کے اعتبار سے. اب آ جائیے ذرا دیکھنے والوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. ٹھیک، اے نبی مومنوں سے فرما دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ٹھیک ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کس بات سے؟ غیر عورتوں کو دیکھنے سے. یہی ہے نا، غیر عورتوں کو دیکھنے سے، ان کی زیب و زینت دیکھنے سے. جی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور یہ جو نگاہیں نیچی رکھنا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. اللہ اللہ اللہ، یہ ان کے لیے بڑا پاکیزہ طریقہ ہے. سبحان اللہ. نگاہیں نیچی رکھنا اور کسی غیر عورت کی زیب و زینت نہ دیکھنا، فرمایا یہ پاکیزہ طریقہ، اور یہ حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں. اب بتائیے کہ جو لوگ کسی محفل رقص کے اندر، کسی مجرے کے اندر یا ٹی وی کے اوپر جو رقص دیکھتے ہیں، ناچ اور ڈانس دیکھتے ہیں، یہ قرآن کا حکم ذرا سامنے رکھ لیں اور یہ عمل سامنے رکھ لیں. جی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور حدیث میں فرمایا کہ جو اپنی آنکھیں حرام سے پر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں آگ بھرے گا. قیامت کے دن آگ بھرے گا اس کی آنکھوں میں. یہ ہے قرآن حدیث اور یہ ہے یہاں پر دیکھنے والوں کا عمل. اب ان دونوں کو ذرا ملا کے دیکھ لیں کہ کیا آپس میں مقابلہ سامنے آ رہا ہے. تیسرے نمبر پہ آگے پروموٹ کرنے والے آرگنائزرز. بڑی مشہور ڈانسر بلائی ہوئی ہے جی آج، کیا بات ہے، آپ دیکھیں گے آپ ٹکٹ اتنے کی. یہ جو ذرا گھٹیا ٹائپ کے ہوں گے تو وہ ذرا 100 والی ٹکٹ کے اندر چل رہا ہوگا. بہت مہنگی ہوگی تو 5-5 ہزار کی ٹکٹ ہوگی جی. کانسرٹ ہے، اسپیشل پروگرام ہے، محفل موسیقی ہے. یہ جو پروموٹ کرنے والے ہیں ان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے.
ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اللہ، تو یہ جو سینما کو ترقی دینے والے اور ان کو پروموشن دینے والے اور ان کے لیے فنڈ کرنے والے اور ان کے لیے مشورے کرنے والے اور ان کے لیے میٹنگز کرنے والے اور ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والے اور ان کو فنڈ دینے والے اور اس میں سپورٹ کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس آیت مبارکہ کو ذرا اپنے سامنے رکھ لیں کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ تو یہ جتنے کرنے کرانے والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو آرگنائزرز اور پروموٹرز ہیں جی، ان سب کو تنے تنہا ان کا گناہ نہیں ملے گا، جملہ شرکا کا گناہ ان کے کھاتے میں آئے گا، اللہ، تمام شرکا کا گناہ بھی ان کے کھاتے میں آئے گا۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جس نے کسی دلالت کی طرف، گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر اس گمراہی کا بھی وبال، اور جو اس کی پیروی کریں گے ان سب کا بھی وبال و گناہ اس بندے پر آئے گا۔ اللہ، تو لہذا جو اتنے بڑے بڑھا چڑھا کے پیسے کے نشے کے اندر مست ہو کے، یعنی یا پیسہ کمانے کے لیے کہ جناب ہمارا ایک تو یہ کمانے کا بڑا ذریعہ نا، لیکن اگر تھوڑا سا موسیقی والا چینل کھل جائے گا نا تو بڑی شاندار ترکیب بن جائے، ادھر سے بھی بڑا پیسہ آئے گا، یہ والے کام کریں ادھر سے بھی بڑا پیسہ، وہ بڑا پیسہ تو آئے گا، اللہ کے بندو گناہ بھی بہت بڑا آئے گا، اتنے پیسے نہیں آئیں گے جتنے گناہ آئیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، گناہ نہیں تمہارے اوپر سے ختم ہونا، پیسہ تمہارے مرنے کے اوپر کام نہیں آنا، لیکن گناہ تمہاری قبر کے اندر ساتھ جانے ہیں، اس پیسے سے تمہاری آخرت نہیں بچنی لیکن گناہوں نے تمہاری آخرت برباد کر دینی ہے۔ ان چیزوں کو بھی دیکھے، صرف پیسہ ہی اپنی زندگی سمجھا ہوا ہے، پیسہ ہی اپنی جو ہے نا وہ جینا مرنا سمجھا ہوا ہے۔ مسلمان کے لیے پیسہ جینا مرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ کی رضا، اللہ کے رسول کی رضا جو ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر اس کو موت آنے کی تمنا ہوتی ہے۔ لہٰذا اتنے کثیر گناہوں کا دروازہ نہ کھولیں اور اس سے ذرا پیچھے